سیدنا مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثابت کروا کر قیامت تک لوگوں کے لیے ضروری قرار دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا، فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیغمبر بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کریے۔ حضرات محترم، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسکہ واصواب سنت المسلمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد جانور کو ذبح کیا، اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان فلم یضحی فلا یقربن مصلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ استطاعت رکھتا ہے وہ ضرور قربانی کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ہم پسند نہیں کرتے کہ ایسا بندہ ہمارے ساتھ آگ بڑھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من ضأن۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو دانت والے کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی نہ کرو۔ ہاں، اگر دشواری پیش آ جائے تو دو دانت سے کم عمر کا دمبا بھی ذبح کر لو، یعنی کہ جو دوندہ جانور ہے اس کو قربانی کرنا ہے۔ اگر دشواری ہو جائے، نہ ملے، تو پھر اس سے کم عمر کا جو بکرا ہے وہ آپ قربان کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جانور کے اندر 4 عیب ہوں وہ قربانی نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا العوراء بین عورها، جو بینگا جانور جس کی نظر خراب ہو اس کو قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد والمریضۃ بین مرضها، بیماری جس کی بیماری واضح ہو جائے، جو بیمار جانور ہو اور اس کی بیماری واضح ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی قربان نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا والعرجاء بین ضلعها، جو لنگڑا جانور ہو اور اس کا لنگڑپن واضح ہو جائے، فرمایا اس جانور کو بھی قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا والبیر التی لا تنکی، ایسا بوڑھا جانور کہ جس کی ہڈیوں میں میر نہ رہ جائے، یعنی کہ وہ بوڑھا ہو جائے، بوڑھا جانور بھی اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا گوشت، آپ کا خون یہ میرے پاس نہیں پہنچتا، بلکہ آپ کا جو میرے پاس پہنچتا ہے وہ تو تقوی پہنچتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا، قل کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب، آپ بھی کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور اس کے بعد میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ قربانی اللہ کے نام کی کرنی ہے۔ اللہ کہتا ہے جس کے دل میں تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس کے دل میں تقوی موجود ہوگا اللہ تعالیٰ اس بندے کی قربانی کو قبول کریں گے۔ یاد رہے کہ قربانی ایسے شخص کی قبول نہیں ہوتی جو شخص پرہیزگار نہیں ہوتا، متقی نہیں ہوتا، اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوتا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کی آپس میں جب لڑائی ہوئی تو حابیل کی قربانی قبول ہوگی تو قابیل نے قتل کی دھمکی دے دی، تو حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقی پرہیزگاروں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے میرے نماز پڑھیں، اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کریں، کیونکہ جو بندہ پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ سے توبہ کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اس کی قربانی قبول